السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر وسیم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈسپیرٹی الاؤنس کے مسائل تقریباً ویسے ہی ہیں سوائے آزاد کشمیر کے۔ آزاد کشمیر کا جو میمورنڈم ہے وہ آج جاری ہو گیا، پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں، پھر باقی صوبوں پر، پنجاب سندھ کی صورتحال پر بھی بات کرتے ہیں۔ جو خبر ہے آج کی وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو ڈسپیرٹی الاؤنس کا میمورنڈم تھا وہ جاری ہو گیا۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے۔ اس کا سبجیکٹ آپ کے سامنے لکھا ہے گرانٹ آف ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس۔ دا پریزیڈنٹ آزاد کشمیر has been pleased to accord approval for grant of disparity reduction allowance at the rate of 30% of basic pay as on 30th June 2022 with effect from 1st July 2025 to the officials in BPS 1 to BPS 22 who are already drawing DRA on the same terms and conditions provided under آفس میمورینڈم نمبر، آگے پھر نمبر لکھا ہے۔ پیرا 2 میں لکھا ہے فار دوز امپلائیز ہو ہیو بین اپائنٹڈ آن اور آفٹر 1 جولائی 2022 دس الاؤنس ول بی ایڈمیزیبل آن دی بیسس آف دی ریلیونٹ انیشیل بیسک پے اسکیل آف 2017۔ تو اس میمورنڈم کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر نے آفیشلی اعلان کر دیا 30% کا، اور یہ 30% الاؤنس جو ڈی آر ہے یہ ان کو ملے گا کس بیسک پے پر ملے گا؟ جو ان کی تھی 30 جون 2022 کو۔ اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو الاؤنس ملے گا ان کو، یہ ان کی جو پے تھی 30 جون 2022 کو، یعنی 2017 کے جو پے اسکیل تھے ان کے مطابق ملے گا، اور اس کا اطلاق کب سے ہوگا؟ 1 جولائی 2025 سے، اور یہ ہوگا 1 اسکیل سے لے کر 22ویں اسکیل تک۔ اچھا، اس کا جو دوسرا پیرا اس میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ اپائنٹ ہوئے ہیں 1 جولائی 2022 کے بعد، تو ان کو جو ملے گا یہ ڈی آر اے وہ ملے گا 2017 کی انیشیل بیسک پے پر۔ تو ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں، اس کے مطابق، اس میمورنڈم کے مطابق 30% ڈسپیرٹی الاؤنس ملا ہے آزاد کشمیر کے ملازمین کو، اور ان کو جو ملا ہے وہ ان کی جو 30 جون 2022 کو رننگ بیسک تھی اس پر ملا ہے، اور یہ ملا ہے گریڈ اسکیل 1 سے لے کر اسکیل 22 تک تمام ملازمین کو ملا ہے۔ اور جو لوگ 1 جولائی 2022 کو یا اس کے بعد آئے ہیں ان کو جو ملے گا وہ ان کو 2017 کی جو انیشیل بیسک پے ہے اس پر ملے گا۔ یہ تھا آزاد کشمیر کا میمورنڈم۔ تو آزاد کشمیر کا میمورنڈم جاری ہو چکا ہے۔ ابھی باقی صوبوں کی صورتحال تقریباً جیسے پہلے تھی ویسے ہی ہے۔ کے پی کے کی جو قیادت ہے ملازمین کی، انہوں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ نے ان کے مطالبات نہ مانے تو وہ 5 اگست کو دوبارہ پروٹیسٹ کریں گے۔ اس کا پھر کیا نتیجہ نکلتا وہ دیکھا جائے گا۔ ابھی آتے پنجاب کی طرف۔ پنجاب نے اس دفعہ کافی نا امید کی ہے۔ عام طور پر جو ہسٹری ہے پنجاب کی وہ یہ ہے کہ پنجاب فالو کرتا ہے وفاق کو، کیونکہ نارملی جو وفاق میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کی گورنمنٹ ہوتی ہے پنجاب میں۔ تو 99% جو پنجاب پالیسیز ہیں وفاق کی اس کو فالو کرتا آیا ہے، لیکن اس دفعہ اس نے اس کے الٹ کر دیا۔ ایک تو انہوں نے پینشن جو 7% تھی وفاق کی، پنجاب نے 5% کر دی۔ پھر ڈسپیرٹی الاؤنس جو تھا 30%۔ تو خبریں یہی تھیں کہ پنجاب والے بھی اس کو کچھ نہ کچھ دیں گے، لیکن سیاسی قیادت کے جو ایک ایم پی آیا اس کے ساتھ جو ملازمین کی قیادت تھی اس کے مذاکرات ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مطالبات مانیں گے، سب کو پتہ ہے اس کا، لیکن وہ مطالبات ابھی تک نہیں مانے گئے۔ پنجاب کی قیادت کے بارے میں، آپس میں ان کی ناتفاقی کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو شاید وہ اس طرح سے پروٹیسٹ نہیں کر پا رہے جس طرح سے کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس سے کام لے رہی ہے۔ ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہی ہے، مذاکرات کے نام پر ڈیلے کر رہی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے امیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ آج جولائی کی کس ڈیٹ ہے؟ ابھی تک کوئی ہلچل نہیں ہے
قیادت بیانات دے رہی ہے، لیکن ان بیانات کی اہمیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک کوئی ٹھوس ثبوت، کوئی ٹھوس بیان یا کوئی ریٹرن ایگریمنٹ سامنے نہیں آتا۔ تو پنجاب کے ملازمین ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا، لیکن جو موجودہ قیادت کے بیانات ہیں یا جو موجودہ گورنمنٹ کے جو باڈی لینگویج ہے، اسے یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید معاملہ گڑبڑ ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں سندھ کی۔ سندھ میں تو ڈسپیرٹی الاؤنس کی بات تقریباً ہوئی ہی نہیں، ان کو تو پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیا گیا اور نہ ہی میرا خیال وہ کرنے دیں گے۔ تو سندھ میں ڈسپیرٹی الاؤنس تو تقریباً سمجھیں کہ بالکل اس کی بات کرنا ہی فضول ہے۔ بلوچستان نے اعلان کیا، بالکل کیا ہے، 19 تک اسکیل اے سے لے کے اسکیل 19 تک بلوچستان گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے، لیکن اس کا ابھی تک آفیشلی میمورینڈم جاری نہیں کیا۔ ان کے بجٹ کے مطابق جو انہوں نے وزیر خزانہ اعلان کیا وہ گریڈ 1 سے لے کر 19 تک 20% ڈی آر اے ملے گا ان کو، لیکن ابھی تک آفیشلی اس کا بھی اعلان نہیں ہوا۔ تو یہ تھی ڈی آر ای کی آج تک 21 جولائی تک کی صورتحال۔ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوگا زیادہ چانس نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کے گھر میں امید رکھنی چاہیے۔ جب تک اچھا پروٹیسٹ، افیکٹو پروٹیسٹ نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ نہیں کرے گی، کیونکہ فنڈ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، سیاسی بیان دے دینا، لیکن یہ سوچیں کہ وہ فنڈ کہاں پہ ایلوکیٹ کرنا ہے، کہاں سے نکالنا ہے۔ تو ڈی آر اے 30% کا بہت بڑا فنڈ ہوگا۔ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ ٹھوس باتیں ہیں۔ تو صرف بیانات سے نہیں، میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ بس وہ ڈیلے کرتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ عوام کے جذبات ٹھنڈے ہوتے جائیں گے اور پھر اگلے سال پہ بات چلی جائے گی۔ بہرحال اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم آپ کو وہی خبر دیں گے کہ جو ٹھوس ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ شکریہ۔